اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع آپ نے دیا ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ایک تو ان کو طوطی ہند بھی کہتے ہیں، پھر جامع کمالات اس مفہوم میں انہیں کہتے ہیں کہ وہ جو مروجہ روحانی اور مادی جتنے بھی علوم تھے اور جتنے بھی ادبی علوم تھے اس پر وہ مکمل دسترس رکھتے تھے، اور ان کو جانوروں کی بولیوں کے بارے میں بھی علم تھا ان کو، اور وہ شاعر ہفت زباں تھے۔ فارسی، عربی اور جو ہندی اور جو مروجہ اس زمانے میں جتنی بھی زبانیں تھیں سب کے وہ عالم تھے، اور وہ صحیح معنوں میں پیدائشی شاعر تھے، اور نابغہ اصل تو بعد میں ہوئے لیکن وہ شروع سے ہی نابغہ روزگار تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے صدر دروازے کی چوکھٹ کے اس پر سرورق پر لکھا ہوا ہے کہ شاہاں چے عجب گر با نوازند گداں را، یہ مصرع اس پر لکھا ہوا ہے۔ امیر خسرو کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، اور یہ ترکن نسل ہے بنیادی طور پر۔ یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آ کر حضرت نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گئے، دونوں باپ بیٹا۔ اور حضرت امیر خسرو کی عمر اس وقت میں نے بتایا آپ کو کہ 7 سال کی تھی۔ 7 سال کا بچہ ہمارے ہاں آزار بند بھی باندھنا نہیں سیکھ پاتا، اور وہ بالکل لا یعنی گفتگو کرتا ہے، لیکن امیر خسرو کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی تھی کہ انہوں نے ایک ربائی اپنے دل میں موضوع کی۔ میں وہ ربائی آپ کو سناتا ہوں۔ وہ ربائی یہ تھی کہ تواں شاہے کہ بر ایوان کثرت کبوتر گرنشینت باز کرتت، غریب مستمند برد و آمد بیاید اندروں یا باز کرتت۔ تو وہ بادشاہ ہے کہ جس کی منڈیر پر اگر کبوتر آ کر بیٹھے تو وہ باز ہو جائے، اور ایک غریب مستمند تیری چوکھٹ پر آ کر بیٹھا ہے، اگر اجازت ہو تو وہ اندر آ جائے، نہیں تو واپس چلا جائے، باز کرتا واپس چلا جائے۔ یہ ربائی انہوں نے اپنے دل میں موضوع کی، اپنے باپ کو بھی نہیں سنائی۔ تو اندر خانقاہ میں جو تھے حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے اپنے ارادت مندوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ان کو القاع ہو گیا، ان کو اس ربائی کا پتہ لگا۔ انہوں نے جوابی ربائی جو ہے فارسی کی، وہ ایک کاغذ پر لکھی اور اپنے ایک دربان کو دی، خادم کو دی، اور اس کو کہا کہ باہر ایک 7 سال کا ترکن نسل بچہ بیٹھا ہوگا، یہ جا کر اس کو سناؤ۔ وہ ربائی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تو مرد حق ہے تو اندر آ جا، اور اگر مرد ناداں ہے تو واپس چلا جائے۔ یہ اس کا جواب۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے وہ انہوں نے یہ ربائی بھیجی، اور وہ ان کے دربار نے ان کو سنا دی۔ اب صورت یہ ہوئی جی کہ وہ اندر آ گئے اپنے والد کے ساتھ، حضرت امیر خسرو، اور انہوں نے آ کر حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو بیعت ایسی کی جناب کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء اکثر کہا کرتے تھے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے جب یہ پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو تحفہ، تو میں اسے کہوں گا کہ میں اس ترکن نسل بچے کا سوز جگر لے کر آئے۔ یہ وہ اکثر کہا کرتے تھے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، چونکہ یہ شاعر تھے اور زیادہ تر حالت جذب میں رہتے تھے، مجذوب بھی تھے،
تو خلافت کی جب باری آئی تو حضرت چراغ دلوی کو خلافت دی، امیر خسرو کو نہیں دی. یہ اس میں بھی بڑی رمز ہے. تو اب جناب امیر خسرو وہ لاڈلے اور وہ چہیتے مرید تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے، کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے وہ ہر وقت ان کو اپنی یاد میں رکھتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی میں ان سے بہت زیادہ کرامات ظہور پذیر ہوئی. ایک دفعہ وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستے میں سخت طوفان آ گیا، طوفان باد و بارہ، بارش بھی تھی اس میں، وہ آندھی بھی تھی. تو ایک دہقان کا جو چھپر تھا وہ اس کے نیچے آپ گدھے پر سواری کر رہے تھے، تو آپ نے اپنا گدھا بھی کھڑا کر لیا اور وہ وہاں پر آپ خود بھی اس بارش سے محفوظ ہونے کے لیے وہاں پر کھڑے ہو گئے. تو دہقان جو تھا کبھی اندر جا رہا تھا کبھی باہر آ رہا تھا، تو باہر آ کر اس نے دیکھا کہ ایک مولوی شخص میرے اس چھپر کے نیچے کھڑا ہے. تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، اس نے کہا کہ میں اس مولوی صاحب سے پوچھوں کہ میری بیوی جو ہے درد ذہ میں مبتلا ہے، تو کوئی مجھے تعویذ دے دیں تاکہ اس کو یہ آسانی پیدا ہو اور اس کا زچگی جو ہے وہ ہو جائے. تو اس نے اپنا مدعا بیان کیا. تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ لیا، اس کے اوپر ایک شعر لکھا اور اسے کہا کہ یہ اپنے بیوی کے گلے میں یا اس کے بدن کے ساتھ اس کو باندھ دے. وہ باندھ دیا تو اللہ نے خیر کر دی. اب وہ تعویذ جو تھا وہ پورے علاقے میں گھومنے لگ گیا. جس کی بھی زچگی ہوتی تھی اس کو باندھ دیتے تھے، زچگی آرام سے ہو جاتی تھی. کسی نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس پر ایک شعر لکھا تھا کہ مرا جا شد خرم را نیز جا شد. خر کہتے ہیں نا گدھے کو، خرم میرا گدھا، مجھے اور میرے گدھے کو کھڑے ہونے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے جائے پناہ مل گئی. مرا جا شد خرم را نیز جا شد، زنے دہقان زائد یا نہ زائد. دہقان کی بیوی بچہ جنے یا نہ جنے میری بلا سے. یہ ان کا مقام تھا. اور پھر وہ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا حضرت امیر خسرو کا، کہ ایک قافلے کے ساتھ تھے تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء کا جوتا جو تھا وہ کسی قافلے کے کسی رکن کے پاس تھا. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے وہاں کہنا شروع کیا کہ بوئے شیخ می آیا، مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ اس نے بتایا کہ یہ جوتا ان کا میرے پاس ہے. تو وہ بڑی قیمت دے کر وہ جوتا انہوں نے خرید لیا اور اس کو سر پر رکھ کر پھر حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے اور ان کو وہ پیش کیا. تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ شاعر ہفت زباں بھی تھے. ہاں جی. تو وہ ایک دفعہ ایک کنویں پر چلے گئے پانی پینے کے لیے. وہاں پر کچھ لڑکیاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ آپ شاعر ہفت زباں ہیں، آپ مہربانی کر کے کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں یہ 3-4 امیجز آ جائیں. اس میں چرخا آ جائے، اس میں کھیر آ جائے، اس میں کتا آ جائے، اس میں تو انہوں نے ایک شعر وہاں پر فی البدی کہا کہ وہ فی البدی شعر ہے ان کا کہ آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا. ہاں جی. کھیر پکائی جتن سے اور چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا. اس میں سے ایک خاتون نے بھی کہا کہ ڈھول کا امیج آنا چاہیے. تو اس قسم کا وہ شاعر تھا. اور انہوں نے اپنی شاعری میں جو خوبصورت وہ ان کی غزلیات بڑی خوبصورت ہیں. ہاں جی. وہ ایک غزل میں اکثر گنگناتا ہوں جب کبھی تنہا بیٹھتا ہوں تو وہ غزل مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ وہ غزل کچھ یوں ہے جی کہ یہاں پر تھوڑا سا وقفہ کر.
ہاں جی، ایک غزل بہت پیاری ہے ان کی، خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، سر منفدو یہ راہی کہ سوار خواہی آمد. ہاں جی، ہمیں آہوان صحرا سر بر نہادہ بر کف، بے امید آنکھ روزی کہ شکار خواہی آمد. تو یہ جناب یہ ان کی غزلیات کا مجموعہ جو ہے وہ میرے زیر مطالعہ رہتا ہے، اور بڑی خوبصورت ان کی غزلیں ہیں جس کو قوالی کا انداز بھی دیا گیا ہے. ہاں جی، اور وہ ان کی یہ جو غزلیات ہیں ان کو وہ اس کے بعد جستہ جستہ وہ ان کی غزلیات جو تھیں وہ لوگوں کے پاس تھیں، تو اس کو سب کو اکٹھا کر کے چھاپنے کی بھی ضرورت ہے. اور امیر خسرو واقعی اپنے عہد کے جامع کمالات ہیں. کہ اور ان کے بعد اگر کسی بندے کو ہم جامع کمالات کہیں تو وہ جامع کمالات نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو خوبیاں امیر خسرو کے اندر تھیں وہ خوبیاں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور کسی کو بھی جامع کمالات نہیں کہا کسی نے. اگر جامع کمالات کہا جاتا تو علامہ اقبال کو کہا جاتا، دیکھیں نا. اور اگر جامع کمالات کہا جاتا تو علامہ اقبال قبیل کے جو لوگ تھے ان کو کہا جاتا. تو یہ اصل میں ہمارا عہد جو ہے وہ بلا سوچے سمجھے جو ہے یہ یہ خطابات بھی تقسیم کرتا ہے جی، القاب بھی تقسیم کرتا ہے، اور اعزاز بھی دیتا ہے جی، اس طرح کے. اور یہ اصل میں عقیدت میں نہیں دیے جاتے یہ اعزازات، یہ اصل میں اس کی علم اور اس کی فراست اور اس کی بصیرت دیکھ کر یہ دیے جاتے ہیں. تو امیر خسرو جو تھے وہ اپنے عہد کے بہت بڑے شاعر، بہت بڑے موسیقار، یعنی انہوں نے یہ طبلہ دیکھیں ان کی ایجاد ہے، اور پھر انہوں نے کئی راگ بھی ایجاد کیے، پرندوں کے اور بولنے. پرندوں کی جانوروں کی بولیوں پر بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، رسالے موجود ہیں. اور پھر جناب انہوں نے جو فناف شیخ کا مقام حاصل کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا، انہوں نے کیا. حضرت نظام الدین اولیاء کی وہ ارادت میں جو کچھ انہوں نے وہ کیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جامع کمالات. نمی دانم چھپ جائے کہ من بودم، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، یہ انہی کا جی جی کلام ہے؟ یہ انہی کا کلام ہے، اور یہ قوال عام طور پر یہ گاتے ہیں جی. اور وہ بہت ساری ان کی قوالیاں ہیں جی، وہ جو قوال جن کو گاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں قوالی کے وہ جو مروجہ اصول ہیں جو حضرت داتا گنج بخش نے اس میں کشف المحجوب میں لکھے ہیں، وہ لوازمات پورے نہیں ہوتے نا ہمارے یہاں. تو وہ ایک ہی مصرے پہ اڑ جاتے ہیں جی، وہ قوال اور اس طرح کا وہ کرتے ہیں. سوائے ایک نصرت فتح علی قوال جو تھے وہ یہ اس قسم کی وہ حضرت کشف المحجوب کے میں جو اس کے آئے ہیں اس کے لوازمات آئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے تھے. تو یہ امیر خسرو جو تھے بنیادی طور پر یہ انہوں نے، اب دیکھیے یعنی جو سب کانٹیننٹ کے جو بڑے بڑے موسیقار ہیں انہوں نے ان کا دم بھرا ہے ان کی موسیقی کا، اور ان کو جناب وہ جامع کمالات سمجھتے ہیں. اور جامع کمالات ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام علوم پر وہ عبور رکھتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ اصول تحقیق سے ہی واقف نہ ہو تو ہم اس کو جامع کمالات کہتے رہیں. وہ بزرگ ہو سکتا ہے، وہ عالم ہو سکتا ہے، وہ بڑا کوئی رکھ رکھاؤ والا آدمی ہو سکتا ہے، عقیدت میں اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جامع کمالات. تو بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ امیر خسرو جو ہے وہ ہمیں، ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہمیں بتانا چاہیے کہ امیر خسرو کون تھے اور کیا تھے. وما علینا الا البلاغ.